الدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی یا ابا الحسن مولا زمن سلطان سخن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغدیر چینل کی جنت پر رضا موسوی اور اسراف سے شادر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ والدین جو مرحومین ہو گئے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ان کی قضا نمازیں کیسے ادا کرنی چاہیے۔ اگر اجاروں پر کسی کو قضا نمازیں اور روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے تو ان کی شرائط کیسی ہونی چاہیے، اور قضا نمازوں اور اجارہ پر رکھا جانے والے روزے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ مومنین کرام کے بہت سارے سوالات آئے ہیں جن کا ہم جوابات دے رہے ہیں، اور تمام مومنین سے بھی اپیل ہے کہ وہ اپنے مرحومین کو اس دنیا میں رہ کر یاد رکھیں اور ان کے واجبات صحیح انداز میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو بلا تاخیر آپ کے بھیجے گئے سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی رضا موسوی بیٹا۔ جی السلام علیکم آغا جی صاحب۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ آغا صاحب، آج کی نشست کا پہلا سوال ہے کہ کیا رمضان کے آخری جمعہ کے دن 2 رکعت نماز قضا عمری ادا کرنے سے ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں؟ اس بات کو زیادہ تر بر صغیر پاک و ہند میں پھیلایا گیا ہے۔ ایک گزارش میں کرتا جاؤں کہ نماز ہر حالت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر بھی نماز ادا کرو، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر۔ یہاں تک فرامین ملتے ہیں کہ کیا اگر آپ دریا یا سمندر میں موجود ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اگلے سانس میں نے غرق ہو جانا ہے، ڈوب جانا ہے، اور پھر بھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز کی نیت کریں۔ جب نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور ایک بندہ جان بوجھ کر پورے سال میں نمازیں نہ پڑھے اور جمعۃ الوداع یا ماہ مبارک کے آخر جمعے کو 2 رکعت نماز پڑھ لے اور کہے کہ میری ساری نمازیں ادا ہو گئی ہیں، اس کا فقہ محمد والے محمد میں اور مراجع اعظام کے نزدیک کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے قضا نمازیں پوری زندگی کی کسی حالت میں ادا نہیں ہو سکتی اور آپ کو وہ قضا نمازیں ادا کرنا ہوں گی۔ جی آغا صاحب، والد کی قضا نمازیں سب سے بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہیں، اور والدہ کی قضا نمازیں کس پر واجب ہوں گی؟ والد کی قضا نمازوں کو ادا کرنا سب سے بڑے بیٹے پر واجب ہے، جبکہ والدہ کی قضا نمازیں ادا کرنا بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے۔ ویسے ثواب کی نیت سے اگر ادا کر دی جائیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر بڑا بیٹا والدہ کی قضا نمازیں ادا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ جی آغا صاحب، اگر والد کی وفات کے وقت سب سے بڑا بیٹا بچہ تھا یا مجنون تھا تو اس پر بھی والد کی قضا نمازیں ادا کرنا ضروری ہیں؟ جب والد فوت ہو رہا ہے، اس کا بڑا بیٹا اس وقت بچہ تھا یا اللہ نہ کرے ایسی حالت میں تھا کہ اسے دنیا کا کوئی پتہ نہیں تھا، مجنون تھا، حلال حرام کا بھی اسے کوئی پتہ نہیں تھا، تو اس حالت میں والد کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر ادا کرنا واجب نہیں ہے، اور وہ اگر ادا نہیں بھی کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ جی آغا صاحب، ایک شخص اجارے پر دوسرے لوگوں کی نمازیں پڑھتا تھا اور وہ خود فوت ہو گیا ہے، تو کیا وہ اجارے والی نمازیں بھی بڑے بیٹے پر پڑھنا واجب ہوں گی؟ صرف اور صرف والد کی جو واجب نمازیں قضا ہوئی ہیں اس میں نماز پنجگانہ بھی ہو سکتی ہیں، کوئی نظر نیاز کی منت مانی گئی تھی، نماز عیات وغیرہ، یہ نمازیں جو ہیں بڑے بیٹے کے لیے واجب ہے کہ والد کی قضا نمازیں ادا کرے۔ اگر والد نے کوئی اجارہ وغیرہ پر خود نمازیں لی ہوئی تھیں اور وہ فوت ہو گیا ہے تو ان کا ادا کرنا بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے۔ جی اگر صاحب، اگر بڑا بیٹا فوت ہو جائے تو کیا والد کی قضا نمازیں باقی گھر والوں پر واجب ہو جاتی ہیں؟ والد کی قضا نمازیں صرف اور صرف بڑے بیٹے پر واجب ہیں، باقی گھر والے ویسے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، اگر شک ہو کہ والد کے ذمہ کوئی قضا نماز تھی یا نہیں تھی تو ایسی صورت میں بیٹے کو قضا نمازیں ادا کرنے کی ضرورت ہوگی؟ شک کی صورت میں بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے کہ وہ والد کی قضا نماز ادا کرے۔ اس حالت میں اگر وہ قضا نماز ادا نہیں بھی کرتا تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قضا نمازیں بڑے بیٹے پر صرف اور صرف یقین ہونے کی صورت میں واجب ہے کہ میرے والد نے اتنی قضا نمازیں چھوڑی ہیں۔ جی آغا صاحب، کیا میت کی قضا نمازیں فوری طور پر واجب ہیں؟
اگر کوئی شخص اس دنیا فانی کو چھوڑ گیا ہے اور اس کے ذمہ قضا نمازیں ہیں اور اس کا بڑا بیٹے پر بھی واجب ہے کہ وہ قضا نمازیں ادا کرے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ فوراً ادا کرے، ایسا ایسا کر سکتا ہے، لیکن ایک بات کا خیال دے کہ اتنا زیادہ عرصہ بھی نہ گزر جائے کہ والد کی قضا نمازیں اسے اب یاد بھی نہ رہیں۔ جی جی اگر صاحب قضا نمازیں پڑھوانے کے لیے کسی شخص کے انتخاب میں کن شرائط کو مد نظر رکھا جائے؟ بہت ہی اہم ترین سوال آپ نے کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو والد کی قضا نمازیں ادا یا روزہ رکھوانے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ وہ کسی مدرسے میں یا کسی شخص کے ذمہ لگا دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہمارا فرض ادا ہو گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جس کے ذمہ وہ لگا رہے ہیں انہیں خیال ہونا چاہیے کہ وہ بندہ عاقل ہو، بالغ ہو اور احکام شرعیہ سے واقفیت رکھتا ہو، اسے پتہ ہو کہ وضو کس طرح کرنا ہے، نماز اخفاتی کیسے پڑھنی ہے، اونچی آواز والی نماز کیسے پڑھنی ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، مستحبات نماز کیا ہیں، واجبات نماز کیا ہیں، کیا چھوڑنے کی وجہ سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ جب تک وہ بندہ ان چیزوں کو نہیں جانتا، مرحومین کے لواحقین کے لیے ضروری ہے کہ ایسے بندے کے ذمے وہ والد کی قضا نمازیں یا اپنے مرحومین کی قضا نمازیں نہ لگائے۔ اگر وہ ایسا کریں گے اور سامنے والا علوم شرعیہ نہیں رکھتا تو ان کی نمازیں ادا نہیں ہوں گی۔ جی جی اگر صاحب اگر کسی کو اجارہ پر نمازیں دی گئیں اور شرط لگائی گئی کہ آپ یہ قضا نمازیں خود ادا کریں، تو کیا وہ بندہ آگے سے بھی قضا نمازیں پڑھوا کر دے سکتا ہے؟ جب یہ شرط لگا دی گئی ہے اور نماز پڑھانے والوں نے اور پڑھنے والے دونوں نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ میں خود ہی نمازیں پڑھوں گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کے ذمہ نمازیں لگائی گئی ہیں اسے ہر حال میں خود ادا کرے اور وہ آگے سے پڑھا کر پیچھے لواحقین کو وہ نمازیں نہیں دے سکتا۔ جی جی اگر صاحب اگر کسی شخص کو اختیار دیا گیا ہے کہ اتنی قضا نمازیں خود پڑھو یا کسی سے پڑھوا کر دو، تو کیا وہ شخص جتنی اجرت خود لے رہا ہے اس سے کم اجرت آگے دے کر نمازیں پڑھوا سکتا ہے؟ بہت ہی اہم ترین سوال ہے۔ اگر کسی کے ذمہ لگوا دی گئے کہ اتنی نمازیں آپ پڑھیں، ان میں سے وہ کچھ نمازیں خود پڑھتا ہے، باقی دوسروں کو دیتا ہے، اپنے لیے وہ اجارہ جو پیچھے سے مقرر ہے وہ لیتا ہے اور آگے منافع سمجھ کر جس سے ادعا کروا رہا ہے انہیں تھوڑا اجارہ دیتا ہے، تو فقہ محمد والے محمد میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جتنا وہ خود لے رہا ہے یا لواحقین سے جو کچھ اس نے مقرر کروایا ہے اتنا ہی وہ آگے ادا کرے گا۔ جی جی اگر صاحب اگر وقت معین کر دیا جائے تو کیا لازم ہے کہ مقررہ وقت میں قضا نمازیں ادا کی جائیں؟ اجارہ پر دینے والے نمازوں اور اجارہ پر لینے والے نمازوں نے اگر وقت مقرر کر دیا ہے تو جو نمازیں لوگ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وقت معین پر ہی وہ ان نمازوں کو پڑھ کر دے۔ جی جی اگر صاحب اگر کسی کے ذمہ نماز کی ادائیگی میں مستحبات نماز بھی ہیں تو کیا اس شخص کے لیے مستحبات ادا کرنا ضروری ہوں گے؟ جو بھی آپس میں معاہدہ ہوگا اس پر عمل پیرا ہونا ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ ایک شخص اگر اپنی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس میں اقامت کہہ رہا ہے، مستحبات نماز جن کا پہلے ذکر ادا ہو رہا ہے، ذکر ہو چکا ہے، وہ ادا کر رہا ہے تو بہتر ہے۔ اگر وہ ادا نہیں بھی کرتا تو صرف اور صرف واجبات نماز ادا کرنے کی وجہ سے بھی اس کی نماز درست تصور ہوگی۔ لیکن اگر ان کا معاہدہ ہو گیا کہ وہ مستحبات نماز کو بھی اس میں ادا کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستحبات نماز کو بھی ادا کرے۔ جی جی اگر صاحب کیا قضا نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہیں؟ بہت ہی اہم ترین سوال ہے۔ قبلہ محمد شفا نجفی صاحب کا میں ایک بار سن رہا تھا، ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے اس کی 60 سال کی قضا نمازیں میں نے ادا کروانی ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ جامعۃ الکوثر میں گروپ بنا ہوا ہے، یہاں پر 30 بندے یک وقت میں جماعت کے ذریعے قضا نمازیں ادا کرتے ہیں۔ جس کو اس طرح سمجھا جائے اگر 30 بندے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، صبح کی نماز اگر وہ سارے بندے 30 کے 30 پڑھتے ہیں تو مرحوم کی صبح کی 1 مہینے کی پوری نمازیں اس جماعت میں ادا ہو جائیں گی۔ اسی طرح پھر ظہر کی نمازیں، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی،
تو جماعت کا جب اہتمام کیا جاتا ہے تو اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے وقت میں قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مرنے والے کو نماز با جماعت کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کی وساطت سے میں تمام مدارس کے مدرسین حضرات کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاں ایسے گروپ کا اہتمام کریں، اور مومنین سے بھی اپیل ہے کہ عام لوگوں کی طرف رجوع کرنے کے بجائے وہ ایسے مدارس میں جائیں تاکہ جو کچھ وہ دیتے ہیں وہ طلباء کے بھی کام آ سکے، اور ان کے جو لواحقین دنیا فانی کو چھوڑ گئے ہیں ان کے بھی صحیح انداز میں نمازیں یا روزہ ادا ہو سکیں۔ جی لیاقت صاحب، ایک شخص کے ذمے اجارہ پر قضا نمازیں ادا کرنا تھیں، وہ خود مر گیا ہے، تو اس کے وارثوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی بندے نے اجارہ پر نمازیں لی ہوئی ہیں، وہ ادا کر رہا ہے، کرتے 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 اس کی بھی زندگی یا وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ جاتا ہے، تو اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر اس نے تمام نمازیں خود ادا کرنے کا ذمہ لیا ہوا ہے، کیونکہ وہ اب آگے ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے لواحقین کے لیے ضروری ہے جتنے پیسے اس نے لیے تھے، جو اس میں سے جتنی ادا ہو گئی ہیں یا جتنی باقی بچ گئی ہیں، وہ پیسے دوسروں کے لواحقین کو واپس کر دیں۔ اب ان کی مرضی ہے، اگر وہ چاہیں تو ان کے وارثوں سے وہ قضا نمازیں پڑھا لیں یا اپنے پیسے واپس لے لیں، یا نمبر دو، اگر اس میں یہ معین نہیں کیا گیا تھا کہ میں خود ہی نماز ادا کروں گا، تو اس حالت میں جو نماز ادا کر رہا ہے اس کے وارثان بھی ان اجارہ پر لی گئی نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی لیاقت صاحب، کیا مرد کی قضا نمازیں عورت کو اور عورت کی قضا نمازیں مرد کو ادا کرنے کے لیے دی جا سکتی ہیں؟ بہت ہی اہم ترین سوال ہے۔ اگر کوئی مرد دنیا فانی سے چلا گیا ہے اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ فلاں عورت پرہیزگار بھی ہے، عاقل بالغ بھی ہے، جیسے میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، علوم محمد والے محمد کو سمجھتی بھی ہے، فقہ کے مسائل بھی سمجھتی ہیں، تو آپ مرحوم مرد کی قضا نمازیں اجارہ پر زندہ عورت کو دے سکتے ہیں، اور اسی طرح مرحومہ عورت کی قضا نمازیں اجارہ پر زندہ مرد کو دے سکتے ہیں۔ اب آگے سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز پڑھنے میں بھی فرق ہے۔ عورت تمام نمازیں بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتی، مرد فجر، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعت نمازیں اونچی آواز میں پڑھتا ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ تو یہاں پر جس طرح اپنی نمازیں مرد پڑھتا ہے، اسی طرح اس عورت کی نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی، اور عورت جس طرح اپنی نمازیں یعنی وہ بلند آواز سے نہیں پڑھتی نمازیں ادا کرے گی، تو مرد کی جو دنیا فانی چھوڑ گیا ہے اس کی قضا نمازیں اسی طرح ادا ہو جائیں گی۔ جی اگر صاحب، آج کی نشست کا آخری سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اجرت لے کر قضا نمازیں ادا نہیں کرتا تو کیا مرحوم کے لواحقین کی طرف سے وہ قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی؟ عموماً ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ چلے جاتے ہیں، پیسے دے دیے، بعد میں کوئی خیال نہیں رکھا کہ جس کو پیسے دیے گئے ہیں کیا اس نے نمازیں پڑھی بھی ہیں یا نہیں پڑھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اب اس کے ذمہ نہیں پڑے گا تو گناہ اس کو ہوگا، حالانکہ ایسا کرنا جو سمجھنا درست نہیں ہے۔ اگر پیسے لے کر جب وہ پڑھنے والا نمازیں نہیں پڑھتا، جہاں وہ گناہ گار ہوگا، تو جب تک پورا اطمینان نہیں ہوگا جن لواحقین نے پیسے دیے ہیں اور اجارہ پر اپنے مرحومین کی نمازیں پڑھا رہے ہیں، یقین نہیں ہوا یا اس نے نہیں پڑھی، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی طرف سے ادا ہو گئی ہیں، بلکہ مرحومین کی قضا نمازیں ان کے ذمہ رہیں گی اور انہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ مومن سے اپیل ہے کہ بندہ نچید، بندہ کے بچوں، بندہ کے والدین کو اپنی دعاؤں میں اور رضا مصر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہماری ان ادنی سی کوششوں کو نہ صرف اپنے گھروں تک پہنچائے بلکہ دوسرے مومنین تک بھی پہنچائے، تاکہ فقہ محمد والے محمد کو سمجھنے میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں اور ثواب درین حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ لدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی